السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ دیکھیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی اگر نہ ہوتی تو پھر اسلام کا، مسلمانوں کا اور مدینہ کا پھر سٹیٹس کیا ہوتا؟ کیا پھر اس انقلاب کی بنیاد پڑتی جس نے آئندہ 13 صدیوں تک دنیا کی امامت کی؟ یہ سوال ہے۔ اگر وہ 70 یا 80 یا 100 لوگ جو مدینہ سے تشریف لے آئے وہ اگر نہ آتے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نہ پھیرتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہی ہوتی؟ کیا پھر بھی تاریخ اسلامی یہی ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو مکہ کے تمام قبائل اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ تھا۔ تمام مسلمانان مکہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، بہت کم لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن میں جناب علی ابن ابی طالب اور جناب ابی بکر صدیق شامل ہیں۔ پھر وہ دن آیا جب جناب ابی بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کو عازم ہوئے۔ یہ ایک حصہ ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخ اسلامی کا ایک حصہ ہے، سیرت النبی کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح وہ وہاں سے نکلے اور پھر کس طرح غار ثور تک پہنچے، پھر غار ثور میں کیا ہوا۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارا ساتھی پریشان ہے، تو اسے کہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں اس اسلامی ریاست، فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا مرکز و محور قبیلہ یا خاندان نہیں تھا، بلکہ وہاں فرد کی شناخت تھی، انڈیویجول تھے۔ اوس و خزرج قبائل نہیں تھے، ابو ایوب انصاری تھے، سعد بن معاذ تھے یا سعد بن عبادہ تھے، ایسے بہت سارے اور بھی ہیں۔ اور یہاں مکہ سے جو جانے والے لوگ تھے وہ بھی نہ کوئی ہاشمی تھا، نہ کوئی کسی اور قبیلے کا تھا، وہ ایک عام لوگ تھے، ایک فرد تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے مروع نظام کے خلاف ایک اور نظام، ایک اور سسٹم کی بنیاد رکھی جس کو مواخات کہتے ہیں۔ اور خاندانی اور قبائلی نظام کو ختم کر دیا، دفن کر دیا۔ وہاں پہ کسی فرد سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تیرا کون سا قبیلہ ہے، کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہاں پہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، کیا تم غلام ہو یا آزاد، سردار ہو یا عام، کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا تھا۔ صرف اور صرف اس فرد کی ذاتی جو خصوصیات تھیں اسی کی بنیاد پر اس کی اہمیت اور حیثیت تھی۔
جنگ بدر، سبحان اللہ، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھی بھائی ہے، چچا بھتیجا کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، بھائی بھائی کے سامنے تلوار اٹھا کر کھڑا ہے۔ بدر میں اللہ نے ان تمام فرسودہ نظاموں کو، فرسودہ روایات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ آج کے بعد تمہاری جو پہچان ہے وہ تمہاری ذات ہے، تمہارا عمل تمہاری اپنی ذات سے منسلک ہے، قبائل نہیں۔ آج کے بعد تمہاری اچھائی بھی تمہارے لیے ہے اور تمہاری برائی بھی۔ تمہاری برائی کے لیے، تمہارے گناہ کے لیے تمہارا قبیلہ مطعون نہیں ہوگا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، تمہارے خاندان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے وہ عظیم سویلائزیشن شروع ہوئی جس نے آئندہ 13 صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ بے شک نسلیں تبدیل ہوئیں، عربوں سے ایرانیوں میں آئے گی بات، کردوں میں، اور کردوں سے ترکوں میں۔ جب مسلمانان نے قبائل کو مقدم جاننا شروع کر دیا، پھر لوگوں کی تقسیم ان کے کردار، ان کے اوصاف اور ان کے علم کی بنیاد پر کرنے کی بجائے ان کے خاندان، ان کے قبیلے اور ان کے ملکوں کی بنیاد پر کرنا شروع کر دی مسلمانوں نے، تو تب پھر یہی ہوا۔ دیکھ لیں 1200 سال، 1300 سال کی امامت کے بعد آج پوری دنیا میں 125 150 ارب مسلمان، اگر ترتیب نکالی جائے تو ہر 7واں 8واں آدمی مسلمان بنتا ہے، لیکن پوری دنیا میں ان کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ ان 1.5 ارب لوگوں کی کوئی آواز نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی پالیسی نہیں۔ اور وہ 40-50 کروڑ جو یورپینز ہیں، امریکنز ہیں، وہ دنیا کے امام ہیں، وہی دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی ریاست مدینہ کے اس مسلم اصول کو بنیاد بنا لیا کہ فرد کی شناخت اس کے قبیلے اور خاندان کی بجائے اس کے اپنے علم اور عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 2 حصوں پہ محیط ہے، ایک مکہ کی زندگی اور ایک مدینہ کی زندگی۔ مکہ کی زندگی اس انقلاب کی بنیاد ہے جس کو بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو کسی باغی کے ساتھ کوئی ریاست یا کوئی قبیلہ کرتا ہے۔ اور مدینہ میں اس بغاوت کے کامیابی کو سیلیبریٹ کیا۔ جب وہ بغاوت کامیاب ہوئی، مدینہ میں پہنچی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انقلابی بنے کہ دنیا کے تمام انقلابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، پریرنا، انسپائریشن، انگلش میں کہتے ہیں انسپائریشن۔ دنیا کے تمام انقلابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسپائریشن لیتے ہیں
کہ کس طریقے سے صحیح بات کو، جو آپ کو لگتی ہے، ہو سکتا ہے آپ غلط بھی ہوں، جو آپ کو صحیح لگتی ہے اس بات پر ڈٹ جانا، اس پر کھڑے ہو جانا، اور پھر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرنا. یہ ہے وہ بنیادی اصول جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی اسٹیبلش کیا. کمال کی بات یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے قبیلہ کی، سسٹم کی کسی روایت کو توڑا نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کو تشدد پہ، اپنے ساتھیوں کو جنگ پہ، لڑائی پہ نہیں اکسایا، تشدد سہا. جانیں قربان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی مکہ کی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس قبائلی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش ضرور کی، اس کے خلاف بات کی، ہتھیار نہیں اٹھائے، زبردستی نہیں کی. اور جب آپ کو ایک عافیت، ایک جائے پناہ میسر آئی، اور آپ کو زمین میسر آئی، قبائل کی حمایت میسر آئی، اوس و خزرج کی حمایت میسر آئی، اور مدینہ میں ایک ریاست کی بنیاد پڑی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. اس لیے بغاوت اور انقلاب، اس میں کچھ فرق نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ انقلاب اگر کامیاب ہو جاتا ہے، بغاوت اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب اگر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر بغاوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک بغاوت کامیاب نہیں ہوتی، جب تک سٹرگل، کوشش، تبدیلی کی خواہش عملی جامہ نہیں پہنا لیتی، اس وقت تک معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں. جب وہ عملاً ایک شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ ڈیلیور کرنے لگتی ہے. مدنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی گواہ ہے کہ جب وہ چیزیں ڈیلیور کرنے لگ جاتی ہیں، وہ نظام ڈیلیور کرنے لگ جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کو فوائد اور لوگوں کو اس سے امن اور سکون اور فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو پھر لوگ اس کو جوق در جوق تسلیم کرتے ہیں. قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے. کیوں ہوئے؟ اسی لیے کہ طاقت کا توازن قائم ہو گیا. جب تک طاقت کا توازن نہیں تھا، طاقت کا توازن اہلیان مکہ کے حق میں تھا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اور جب طاقت کا توازن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیلنس ہوا، اور پھر جیسے جیسے وہ طاقت کا توازن بڑھا، ویسے ویسے لوگوں کی رجحان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، اور پھر مدینہ میں وہ ریاست بنی جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کے ذریعے اس میں شامل ہوں. شکریہ.